الشيطان الرجيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. تو یہ آخری رکوع ہے سورہ حج کا، اور اس سے پہلے جو ہم نے پچھلے رکوع میں جو آیات پڑھی تھیں ان کا جو مختصر مفہوم ہم سمجھ لیتے ہیں. یہ جو فرمایا گیا تھا کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو زمین میں ہے سب کچھ مسخر کر دیا ہے، اور وہ کشتی جو سمندر میں چلتی ہے اور وہ آسمان کو پکڑے ہوئے ہے، یہ سب اس کے احسانات ہیں، اور زمین پر گرنے سے اس نے روک رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے بہت ہی رؤوف الرحیم ہے، بہت ہی ان پر مہربان ہے، اور وہی ہے جو کہ زندگی دیتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر زندہ کر دیتا ہے. انسان ہے کہ جو مانتا نہیں ہے، وہ منکر ہے. پھر فرمائیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک منسک بنایا ہے، یعنی عبادت کا ایک طریقہ بنایا ہے جس کو وہ اختیار کرتے ہیں. اور تو پھر آپ اس معاملے میں آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے، تو آپ دعوت دیجئے ان کو، بتائیے ان کو، اس لیے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. اگر وہ جھگڑا کریں تو پھر ان سے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کہ جو تم جانتے ہو اس سے وہ بہتر جانتا ہے، اسے سب کچھ پتہ ہے، وہ جاننے والا ہے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا. جس چیز میں بھی اختلاف تھے سب واضح ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد پھر فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی آسمان میں ہے، زمین میں ہے، اور سب یہ کتاب میں محفوظ ہے، لوح محفوظ میں سب وہ لکھا جا چکا ہے، ہر چیز تحریر ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. اور وہ عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کی جو وہ جانتے نہیں ہیں، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، نہ کوئی علم ہے، بس اپنی طرف سے جو کچھ انہوں نے بنا لیا. اور ان ظالموں کا کوئی بھی مددگار بھی نہیں ہوگا. اور ان کی حالت تو یہ ہے کہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو آپ ان کے چہروں پہ دیکھ لیتے ہیں کس طرح وہ ان کی حالت بری ہو جاتی ہے، چہرے پہ ناگواری کے آثار نظر آتے ہیں. اور وہ تو اگر معلوم ایسا ہوتا ہے اگر وہ لوگوں پہ جھپٹ پڑے، یعنی کہ جو بات کر رہے ہیں ان پہ جھپٹ پڑے اور ان کو یعنی تکلیف پہنچائے، تو فرمائے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں آپ کو بتاؤں اس سے بدتر چیز کیا ہے. تمہیں تو اسی سے تکلیف ہو رہی ہے، اس سے بڑھ کر جو ہوگی وہ آگ ہوگی، آگ، جہنم کی آگ، جس میں تمہیں ڈالے جائے گا، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کافروں سے وعدہ کیا کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب اس کے بعد جو فرمایا کہ یہ آخری رکوع میں جو باتیں بیان کی گئیں، اس میں پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. تو لوگوں تم سے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو.
ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر وہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ان کی طاقت انہیں ایک مکھی بنا سکیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے، یہ ان کا طاقت ہی نہیں ان کے پاس۔ ضعف الطالب والمطلوب، تو چاہنے والا بھی کمزور ناتواں، اور جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ بھی ویسا ہی ناتواں ہے، کمزور ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کی بے کسی بے بسی کس حد تک ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں تم سے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو واضح کر دیا، تو اس کو غور سے سنو، سمجھو، غور و فکر کرو اس کے اوپر کہ کہاں تک تمہاری سمجھ میں آتی ہے کہ جس کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر سب وہ اکٹھے ہو جائیں، جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو تم پکارتے ہو سب اکٹھے ہو جائیں اور پھر وہ ایک مکھی بنانے کی کوشش کریں تو نہیں بنا سکیں گے۔ اس لیے کہ جتنی بھی باریک چیز ہوتی ہے اتنا بنانا مشکل ہوتا ہے۔ ایک مچھر ہے، مکھی ہے، مکڑی ہے، اللہ نے مثالیں دی ہیں ان کی، اسی لیے کہ اتنی اس کے اندر جو مشینری رکھی ہے اللہ نے وہ انتہائی باریک ہے، اس کو آپ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ وہ اس کے لیے خوردبین ہو، اس سے دیکھیں گے، اس سے پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ چیز کیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ چیلنج کیا ہے ان کو کہ تم بنا ہی نہیں سکتے، جو مرضی کر لو تم ساری دنیا کی، اور یہ سب اللہ جانتا ہے، یعنی اب ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک کے لیے، چاہے سائنس کتنی بھی ترقی کر لے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں اس کے بعد ایسی کوئی مشینری آ جائے گی، ایسی کوئی سائنس آ جائے گی جو وہ مکھیاں بنا لے گی، مچھر بنا لے گی، نہیں بنا سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ وہ نہیں بنا سکیں گے چاہے وہ سب جمع ہو جائیں۔ اور اس کے سے بڑھ کر یہ ہے اگر یہ مکھی کوئی چیز لے لے ان سے، ان کے کھانے سے کوئی ذرہ اٹھا لے تو اس سے چھین سکتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ خود تجربہ کر لیجئے کہ اگر آپ بیٹھے ہیں کوئی مکھی تنگ کر رہی ہے تو آپ اس کو ماریں گے لیکن نہیں مرے گی، چاہے منہ پہ تھپڑ مارتے رہیں آپ اپنے، چاہے اپنے جسم پہ مارتے رہیں، چیز پہ مارتے رہیں، وہ فوراً اڑ جائے گی، مطلب کہ آپ کے ہاتھ آ ہی نہیں سکتی۔ ایسی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے کہ اب جتنا مرضی اس کے ساتھ وہ کوشش کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا ہے کہ نہ وہ مکھی بنا سکتے ہیں، نہ مکھی سے کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، تو جو طلبگار ہیں، طالب ہیں، وہ بھی کمزور، کچھ نہیں کر سکتے، جو مطلوب ہے وہ بھی کمزور ہے، اس لیے کہ بالکل ایک چھوٹا سا ایک حشرہ ہے، چھوٹی سی ایک چیز ہے، لیکن اس کے اتنی اللہ نے رکھی ہے صلاحیت اس میں کہ اس کو پکڑ ہی نہیں سکتے۔ اسے چھین کے دکھائیں، وہ ذرا سے ایک ذرہ اس نے اٹھا لیا کھانے میں سے، آپ جو کھا رہے تھے اس میں سے اٹھا لیا اس نے، اب آپ چاہیں کہ اس سے چھین لیں، نہیں چھین سکتے، آپ کے قابو میں نہیں آئے گی۔ تو فرمایا کہ یہ ہے انسان کی بے کسی اور بے بسی، کہ وہ کسی قابل نہیں ہے، کتنا کچھ کر لے گا اللہ کے سامنے، اللہ کی تخلیقات کے سامنے وہ کچھ نہیں ہے۔ اب مچھر ہے آپ کے جا کے کان میں زور سے بھن بھناتا ہے، آپ چاہے زور سے ماریں بھی اس کو لیکن وہ تو جا چکا۔ یہ ہے ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کر نہیں سکتے، اسے چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی بے کسی اور بے بسی بتا دی، خاص طور پہ انسان کی جو پھر ایسی چیزوں کو پکارتا ہے۔ اب وہی لوگ جو اس کی بتانا یہ مقصود ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ خود بے بس ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب ایک جو اپنی قبر میں ایک مردہ ہے، اب تم جا کے اس سے مانگ رہے ہو، اس کے بیچارے کے پاس کیا ہے؟ وہ تو خود بے بس ہے، وہ تو خود اللہ کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کر دیں، اس کی بخشش کر دیں، اس کو بچا لیں، تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ اس سے مانگ رہے ہیں جا کر کہ ہمیں اولاد دے دو، ہمیں یہ دے دو، ہمیں وہ دے دو، تو یہ کتنی بڑی ہے وہ کہ نہ وہ دے سکتا ہے نہ یہ اس سے لے سکتے ہیں، دونوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو فرمائیں کہ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، ان لوگوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں جیسے کہ پہچاننا چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ بہت طاقتور اور ہر چیز پر غالب ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے، اس کی طاقت کو یہ جان ہی نہیں سکے ہیں، پہچان ہی نہیں سکے ہیں، اس کو حاصل ہی نہیں کر سکے ہیں۔ تو یہ کائنات کی وسعت
اور اس پر جو کنٹرول ہے اللہ تعالیٰ کا، اور پوری اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کیسے قبضہ ہے، اس کا قبضہ قدرت ہے، یہ نہیں پہچان سکے، یہ جان ہی نہیں سکے۔ غور کرے تو پتہ چلے۔ اس کی مثالیں دی ہیں، جسے کائنات کی وسعت کی حالت یہ ہے کہ اب جو نئی تحقیقات ہیں اس سے معلوم ہے کہ سورج کے گرد 9 سیارے گردش کر رہے ہیں، 9 سیارے، جس میں تیسرے نمبر پر ہماری یہ زمین ہے، یہ ہے، اور اس کے سورج سے فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے۔ اتنا فاصلہ دیکھ لیجیے، اور تپش دیکھیے اس کی کتنی ہے۔ اور آخری جو 9واں سیارہ ہے پلوٹو، جس کا سورج سے 3,68,00,00,000 میل کا فاصلہ ہے، جو سب سے چھوٹا ہے، 9واں ہے، اس کے بارے میں۔ اور جسامت کے لحاظ سے بھی ہماری زمین دوسری سیاروں کی نسبت بالکل حقیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو انتہائی حقیر ہے۔ اس سے بڑے بڑے سیارے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اور یہ اپنے مدار میں گھوم رہی ہے زمین، تو یہ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے اس نظام شمسی میں سورج ایک ستارہ ہے، یہ بھی ایک ستارہ ہے، ایک سیارہ ہے۔ تو کائنات میں ایسے ہزاروں ستارے ہیں جو اس طرح اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ تو یہ اب سورج کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے نظام شمسی سے بہت دور 4 کھرب کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سورج موجود ہے، جو ہمیں محض روشنی کا ایک چھوٹا سا نقطہ معلوم ہوتا ہے، بہت دور ہے وہاں سے، اور اس کو کہا جاتا ہے الفا کینٹورس یا کنتورس کہتے ہیں اسے، وہ ہے۔ تو ایسے ہی دوسرے سورج بھی ہیں خلا میں۔ اسی طرح پھر یعنی اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو یہ معلوم ہے اللہ کی تخلیق کیا ہے، کتنی یعنی ذرہ برابر سے لے کر اور پھر یہ اربوں اور کھربوں کلومیٹر دور جتنے سیارے ہیں جو پورے اس مدار میں گھوم رہے ہیں، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے۔ تو یہی کہنا مقصود ہے کہ ما قدر اللہ کا قدری، یہ تو پہچانے ہی نہیں اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کیا ہے، وہی سمجھتے ہیں ہم جو چاہے کر لیں گے۔ اصل چیز تو اللہ کی طاقت ہے کہ وہ جو چاہے گا وہ ہوگا، ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ جو مرضی کر لیں لیکن نہیں کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے وہ آئے، فرعون، نمرود، قارون، حامان، انہوں نے کیا کچھ نہیں چاہا، ہم یہ کر لیتے ہیں، ہم وہ کر لیتے ہیں، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، کچھ نہیں کر سکے۔ سب کچھ جو ہے اسی طرح مر کھپ گئے لیکن کچھ نہیں کر سکے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ان اللہ لقوی عزیز، وہ تو بہت طاقتور ہے، اس کی طاقت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ عزیز ہے، غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے، جو مرضی کر لو، اصل غلبہ اللہ کے لیے ہے۔ تو انسان جو ہے کتنی تدبیریں کرتا ہے کہ میں یوں کر لوں گا، پھر میں وہ کر لوں گا، پھر میں اس طرح کر لوں گا، اس طرح کر کے اپنی تدبیریں لڑاتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ کی تدبیر آتی ہے سب چیز سب تلپٹ ہو جاتا ہے، وہاں کچھ باقی نہیں رہتا۔ تو یہ ہے سب اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس کی تدبیر اور اس کا جو ارادہ ہے وہ اصل ارادہ ہے۔ اگلی آیت میں فرمائیں کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، تو اللہ تعالیٰ پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں جو فرمایا گیا کہ رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو منتخب کیے ہیں لوگ، فرشتوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی، تو فرشتے بھی بے شمار ہیں، جس سے کہ وہ حدیث آتی ہے کہ خانہ کعبہ ہے زمین پر اور آسمان پر البیت المعمور ہے، بیت المعمور جو اوپر اللہ نے بنایا ہے گھر، اور اس میں فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کئی سال تک ان کی باری نہیں آتی۔ اس سے سمجھ لیجئے کہ وہ کتنے ہیں پھر فرشتے۔ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے جو ہیں موجود ہیں، جو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق ہی وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں میں سے کچھ منتخب کرتا ہے، یصطفی من الملائکہ، ان میں سے جو منتخب کرتا ہے پیغام رسانی کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ جیسے کہ اس نے فرشتوں میں سے سیدنا جبریل علیہ السلام کو منتخب کیا، تو یہی وہ فرشتے جو آئے تھے حضرت زکریا کے پاس آئے، حضرت مریم کے پاس آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور اس طرح مختلف انبیاء کرام کے پاس آتے تھے، جو آپ کا پیغام تھا وہ لے کر آتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے فرشتے، دہیہ قلبی کی صورت میں حضرت جبریل آیا کرتے تھے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا کہ یہ میرے بہت ہی منتخب لوگ ہیں جو کہ جنہیں میں نے اپنے کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو لہذا یہ فرشتے وہ اللہ کی طرف سے منتخب ہیں۔ تو دراصل ان کا ایک کافروں کا ایک اعتراض تھا، اس کا یہ جواب دیا گیا کہ اگر اللہ کو کوئی رسول بھیجنا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نہ ملے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان جیسا بندہ جس کا آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، یتیم پیدا ہوئے اور خاندان ہے تو بہت بڑا لیکن ماں باپ میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو انہوں نے ایک طرح سے حقارت یہ جاننا چاہیے کہ دیا بھی اللہ نے تو کس کو دیا؟ مکے میں اتنے ایک سے ایک بڑا آدمی ہے، پیسے کے لحاظ سے، منصب کے لحاظ سے، جاہ و جلال کے لحاظ سے، اس کو دیتے اللہ تعالیٰ۔ طائف میں ایک سے ایک بڑھ کر بڑا آدمی ہے، وہاں دے دیتے۔ تو یہ انہوں نے اعتراض کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی جواب دیا، وہاں پہ بھی جواب دیا، اسی جگہ پہ بھی اہم یقسمون رحمت ربک، کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کو تقسیم کریں گے، ان کو کسی نے ٹھیکہ دیا ہے؟ یہ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ اور یہاں پر بھی یہی کہا یہ تو اللہ کا کام ہے، وہ منتخب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ فرشتوں میں سے بھی اس نے منتخب کیے ہیں اور اسی طرح انسانوں میں سے بھی منتخب کیے ہیں، انسان ہیں وہ، تو اس میں سے یہ انبیاء کرام، رسول کرام، یہ منتخب کیا اللہ تعالیٰ نے، ان سب کا انتخاب کیا اور ان کو پھر دعوت کے لیے اللہ نے بھیجا اس دنیا میں۔ تو فرمائیں کہ یہ ہیں سب، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے سب کچھ، سنتا ہے ان کی ہر باتیں کو، تو لہذا کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی رسول، کوئی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، سب سن رہا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھ رہا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے کہ اس نے اس طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے، منتخب کیا ہے اس کام کے لیے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اسے بھی جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور اسے بھی جو ان سے اوجھل ہے، ان کے پیچھے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تو یہاں جو بتا دیا گیا کہ یہ چیز سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی چیز کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا کہ میں بھی کچھ کر لوں گا، میں کچھ کر لوں گا، نہیں۔ اور خاص طور پہ جو سفارش کا معاملہ ہے، خاص طور پہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ جملہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں چلے گی، وہ جانتا ہے سب کچھ، اور اس نے قوانین بنا دیے اور پابندیاں یہ لگا دی کہ کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں کہ کون ہے جو کہ اس کے سامنے شفاعت کرے مگر اس کی اجازت کے بغیر، ہو ہی نہیں سکتا، تو اجازت ضروری ہے، تو یہ ایک پابندی ہے۔ دوسری بات کہ سفارش اسی کے حق میں کی جائے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو، اذن دیا ہو، صرف اسی کے حق ہوگا۔ تو یہ اللہ کا حکم سے ہوگا کہ اب نے انبیاء کرام کو حق دیا، شہداء کو دیا، صالحین کو دیا، ان کو حق دیا کہ یہ سفارش کر سکتے ہیں۔ تو یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے وہی کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ صرف اسی جرم یا خطا کے لیے کی جائے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا ہے، جس نے منظور کیا ہے کہ معاف کرے گا، تو وہ پھر اسی خطا کے لیے سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اس طرح یہ پابندیاں یہ لگا دیں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی سفارش نہیں ہو سکتی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں آؤ، چلو میرے ساتھ چلو، میں بس تمہارا سارا بیڑا پار کر دوں گا۔ تو یہ بیڑا پار اس طرح نہیں ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی، صرف وہ جو اللہ کے حکم سے جو ہوگا، اسی لیے کہ وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے سامنے ہے، جو ان سے اوجھل ہے، سب کچھ جانتا ہے، اسی لیے وہ جو فیصلہ کرے گا وہی صحیح فیصلہ ہوتا ہے اور اسی کی طرف تمام معاملات کو لوٹ کر جانا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اور یہاں پر پھر یہ آخری آیات آ رہی ہیں، اس میں وہ خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو یہ بتائی گئی رکوع و سجود سے نماز کا معاملہ ہے، پھر اللہ کی عبادت ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اللہ کی عبادت کرو سب، اور پھر اچھے کام کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اچھے کام کرو، بھلائی کے کام کرو،
لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ تو فلاح پھر اس طرح ملے گی جب آدمی عبادت کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے کرے گا تو پھر اس کو وہ فلاح ملے گی، ورنہ وہ فلاح نہیں مل سکتی۔ فرمائے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو یہ جہاد کی بھی اقسام ہیں، یہ بتا دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو پہلا درجہ ہی انسان کا یہ ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اس کا نفس جو ہے وہ ہمیشہ اس کو ورغلاتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے، اور اس کو ادھر سے ادھر لے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، یہ زیادہ اہم ہے، کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کہیں جانے کی، چلو یہ کام۔ تو وہ اس کو ورغلاتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے، تاکہ وہ کسی کام کے قابل نہ رہے۔ تو یہ ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری ہے، اس کی اپنے گھر بار کی ذمہ داری ہے، جہاں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے انسان، ان کی تعلیم کا خیال رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کا بھی ذمہ دار وہی ہے کہ وہ ان کے اعمال کا خیال رکھے، ان کی چال چلن کا خیال رکھے، ان کے ملنے جلنے کا خیال رکھے، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ان کی آخرت سنوار سکے۔ تو یہ بھی جہاد کی وہی شکل ہے کہ اس طرح گھروں میں ہوتا ہے کہ نہیں یہ کرنے دو اور وہ کرنے دو، یہ عیاشی وہ عیاشی، تو یہ چیزیں جو ہیں پھر انسان کو برباد کرتی ہیں۔ اور پھر جہاد کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں پہ بھی موقع ملے، جہاں پہ بھی انسان کر سکے، وہاں پہ اللہ کی طرف دعوت دے، دعوت پہنچائے، ان کو دعوت حق دے۔ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی موقع ملتا تھا دعوت دیتے تھے لوگوں کو۔ جنازے میں گئے، وہاں پر بھی ابھی قبر کھد رہی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ لوگ گپے مار رہے ہوتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ یہ ایک جگہ ہے جہاں ہم نے آنا ہے، ہمیں اس کی عبرت حاصل ہو، ہم بھی سوچیں، غور فکر کریں۔ تو آپ بیٹھ کے وہاں پہ اسی اس میں تھے، اور پھر صحابہ کرام کو پھر وہ سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے، جسے حدیث میں آتا ہے کأن علی رؤوسہم الطیر، جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اگر وہ سر ہلائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے، اس طرح بالکل ساکت و جامد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ نے ان کو بتایا کہ اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اور پھر آپ نے ان کو بتایا۔ تو یہ ایک موقع تھا، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ نے چیز بتا دی ان کو دعوت دی اس طرح۔ تو یہ ہے کہ دعوت دین جو ہے وہ کیا جائے، اور اسی طرح پھر جو اسلام کی اشاعت ہے، اسلام کی اس دین کو پہنچانا ہے، اس دین کو ہر گھر میں پہنچانا ہے، ہر دنیا میں ہر جگہ پہ پہنچانا ہے، اس کے لیے کام کرنا ہے۔ آج کل کی تو یہ جو نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں، یہ آن لائن آ گئی ہیں، اور سوشل میڈیا آ گیا ہے، اس کے ذریعے سے اب یہ ہیں ہمارے نوجوان یہ کام کر رہے ہیں، اسی پہ قرآن کریم کی دعوت دینے کے لیے، حدیث کی دعوت دینے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے مختلف کوششیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک جہاد کی شکل ہے کہ اس طرح کیا جائے۔ اور آخری شکل وہی آتی ہے پھر جہاد بالسیف، قتال کرنا، وہ اس وقت آتا ہے کہ جب کہ جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے پھر وہ یہ جہاد بالسیف کا معاملہ آ جاتا ہے کہ پھر جہاد کرنا پڑے گا، وہاں تک پہنچیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ وہ جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد، کہ اللہ کے لیے وہ جہاد کرو جس کا حق ہے، جس کو تم نے کرنا چاہیے، وہ تمہارے لیے لازمی ہے، اور اس کا حکم دیا ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں اپنے دین کے کام کے لیے چن لیا ہے، تم نے میرے لیے خاص کر دی اس امت کو اس کام کے لیے کہ یہ وہ کام کرے گی اور پوری دنیا تک پہنچائے گی، اس کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہے، سب ختم ہو گئے، دروازہ بند ہو گیا اب یہ۔ تو اسی لیے پھر اب کس کی ذمہ داری ہو گئی؟ یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اٹھیں اور اپنے طور پہ دین کی دعوت کا کام کریں، جہاں سے بھی ہو سکے، جس طرح بھی ہو سکے، ان کا فرض ہے کہ وہ یہ دعوت پہنچائیں۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے کتنی ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی سختی نہیں کی، ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں، دین کو اتنا آسان بنا دیا، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، معذور لوگ ہیں،
مسافر آئے تو اس کی نماز میں تخفیف کر دی، مریض ہے تو بیٹھنے کا کہہ دیا کہ بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو، کتنی آسانیاں ہیں۔ سفر میں دیکھ لیجئے، وہی قصر نماز کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں، جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں، یہ سب آسانیاں کر دیں۔ اور بھی دیکھ لیجئے، اگر ہم دیکھنے لگے ہیں تو معلوم ہے کہ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، تو کوئی مشکل نہیں کی اللہ نے، کسی قسم کی مشکل نہیں۔ جیسے ان لوگوں کے لیے تھی، یہود و نصارہ کے لیے کتنی مشکلات تھیں ان کے لیے، اب اس کا وہ تو دین پہ چلتے ہی نہیں ہے، دین رہا ہی نہیں ان کا، ورنہ اگر دیکھا جائے تو ان کے اوپر بہت سخت ان کے اوپر پابندیاں تھیں، اور ہم پر اس قسم کی پابندیاں کوئی نہیں ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تم پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں کی، بلکہ تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں دی ہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی طور پر ذکر اسی لیے کیا ہے کہ آپ کو یہودی، عیسائی، مسلمان سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، سب ماننے کو تیار، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان تو مانتے ہی ہیں ان کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل عرب میں سے اکثر قبائل آپ ہی کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، انہی کی طرف سے آتے ہیں، اسی لیے بھی ان کو خاص طور پہ ذکر کیا گیا۔ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اس کی بنا پہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہاں پر ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، تو دین کے بجائے ملت کا نام لیا ہے، ملت کا نام یہاں پر دیا ہے۔ فرق یہ ہے دونوں میں کہ دین تو صرف ایک احکام اور فرامین کا نام ہوتا ہے، جتنے بھی اللہ کی طرف سے احکامات آتے ہیں جو کتاب و سنت میں، کسی کتاب میں بھی، الہامی کتاب میں ذکر ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمیں مل رہے ہیں قرآن کریم میں سے مل رہے ہیں، احادیث سے مل رہے ہیں، تو یہ تو وہ دین ہے۔ اور پھر جب انہی احکام اور فرامین کو جب عملی شکل دی جاتی ہے تو وہ پھر ملت بن جاتی ہے، وہ تو ایک نظام آ جاتا ہے، سسٹم آ جاتا ہے، وہ سسٹم جو ہے وہ ملت ہے۔ تو یہی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے، تو وہ چیزیں جو ہیں پھر وہ جب عمل کی شکل اختیار کر لی تو وہ پھر ایک وہ ملت بن گئی، ملت ابیکم ابراہیم۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان ہی رکھا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے مسلمان رکھا گیا ہے۔ یہ ہم نے بعد میں تقسیم کر لی کہ نہیں جی ہم تو شافعی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم حنبلی ہیں، ہم حنفی ہیں، پھر مزید تقسیم ہو گئی کہ یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، پھر مزید تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جاتی ہیں، یہ حیاتی ہیں، یہ مماتی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، تقسیم ہوتے 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 پتہ نہیں کہاں جائیں گے پھر ہم۔ تو یہی ہے کہ جب کہ ہمیں کہا گیا کہ تم تو مسلمان ہو، بس ہوا سماکم المسلمین، تمہیں اس نے مسلمان کہا ہے، من قبل، اس سے پہلے بھی تم مسلمان تھے، وفی ہذا، اور اس میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا گیا ہے، تو لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ رسول تمہارے اوپر گواہی دیں گے کہ تم واقعی مسلمان تھے یا کچھ اور بن گئے تھے، تو ان کی گواہی پھر ہمارے حق میں ہوگی کہ یہ میری امت ہے، میں نے ان کو دین پہنچایا تھا، تو اس لحاظ سے پھر وہ اللہ کے ہاں گواہی دیں گے۔ اور یہ بھی فرما دیا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور پھر تم لوگوں پر گواہ بنو گے، یعنی دوسری قومیں بھی کہیں گی، ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس یہ نبی آئے تھے یا نہیں آئے تھے، وہ کہہ رہے گئے تھے آئے تھے، تو کیا کوئی گواہ ہے؟ کہاں ہے؟ کون ہے؟ یہ امت ہے، ہمیں کہیں گے، امت محمدیہ گواہی دے گی کہ ہاں نوح علیہ السلام آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، شعیب علیہ السلام آئے تھے، لوط علیہ السلام آئے تھے۔ تو بھائی تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہ ہم نے قرآن میں پڑھا، ہم نے اپنے اللہ کی کتاب میں پڑھا، ہمیں اس کا پورا یقین ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ سب کچھ ہوا تھا، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب یقین ہے تو اسی لیے ہم گواہی دے سکتے ہیں اللہ کے ہاں کہ ہاں نوح علیہ السلام بھی آئے تھے، حضرت ابراہیم بھی آئے تھے، اسماعیل بھی آئے تھے، یوسف بھی آئے تھے، یعقوب بھی آئے تھے، سب آئے تھے، سب کے بارے میں ہم گواہی دینے کو تیار ہیں۔ اسی لیے فرمائے کہ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے
فرمائیں کہ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ تو لہذا تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا کارساز ہے، وہ کیسا اچھا کارساز ہے، کیسا اچھا مددگار ہے۔ تو یہ اس آخری آیت میں یہ فرما دیا گیا کہ یہ ہے اصل چیز۔ تم چاہتے ہو کہ اگر واقعی تم اس منصب پہ تمہیں مقرر کر دیا جائے، یہ منصب تم حاصل کرو، منصب شہادت علی الناس، یہ ہے منصب تمہارا کہ تم نے پوری تمام لوگوں کی گواہی دینی ہے اللہ کے ہاں، تو پھر تمہیں اس کے مصداق بننا پڑے گا۔ آج بھی عدالت میں جاتے ہیں جو صحیح طور پہ اگر جو قانون ہے اس کے مطابق گواہ کو پرکھا جائے گا کہ جھوٹا تو نہیں ہے، کوئی غلط آدمی تو نہیں ہے، جھوٹی شہادت تو نہیں دے رہا، جھوٹی گواہی تو نہیں دے رہا، یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر جج اس کی گواہی لے گا کہ ہاں واقعی یہ شخص جو ہے وہ اس قابل ہے۔ تو لہذا ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تم نے اگر واقعی اس کے بننا ہے اس کے مطابق تو یہ کرو۔ پہلی بات ہی وہ نماز کی ہے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو تاکہ اللہ سے بھی تمہارا وہ رہے، تعلق قائم رہے، لوگوں سے بھی تعلق رہے۔ اور تیسری بات وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے دین کو، یہی اللہ کو پکڑنے سے مراد اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، دین پر عمل کرو۔ دین صرف ٹچ دینے کے لیے نہیں ہے کہ صرف ٹچ دے دیا جہاں پہ تھوڑی بہت کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے، سیاست میں آ رہی ہیں یا کہیں پہ بھی، تو وہاں جی اسلامی ٹچ دے دے تاکہ لوگ بیوقوف بن جائیں۔ تو اسی لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، پورے دین کو سمجھو، دین کے اوپر عمل کرو، دین کو نافذ کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ سے یہ مراد ہے، صرف یہ دین تمہارے لیے کوئی کھیل کود مذاق نہیں ہے، اس پر تم نے عمل کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہوا مولاکم، تو پھر وہ تمہارا رب جو ہے وہی تمہارا کارساز ہے، تمہارے ہر چیز تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ ایک مالک ہے تو وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کا ایک ملازم اخلاص سے کام کر رہا ہے، اچھی طرح وہ اس کے لیے تمام کام کر رہا ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کی تنخواہ بڑھا دیتا ہے، اس کے لیے کچھ اور آسانیاں کر دیتا ہے۔ تو یہ اسی لیے کہ وہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میرا جو ملازم ہے، نوکر ہے، بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دیکھے گا اس کے لیے مثال، سب سے بڑی مثال اللہ کی، کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ میرا مخلص بندہ ہے تو وہ اس کے لیے تمام اس کے مسائل حل کرنے کے لیے پھر اپنے فرشتوں کو ہی مسخر کر دیتا ہے کہ اس کے کام کریں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، وہ کیسا اچھا کارساز ہے، کیسا اچھا مددگار ہے۔ تو لہذا تمہیں تمام سہاروں کو چھوڑ کر صرف اللہ کا سہارا اپنا لو، اس لیے کہ وہی کارساز ہیں، وہی تمہارے لیے مددگار ہے، وہی تمہارے کام کرے گا۔ کسی اور سے کہنے کی ضرورت، اس کے سامنے سجدہ کرنے کی یا مانگنے کی یا اس سے کچھ سفارش کروانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ سے کرو، وہی بہترین تمہارے کام کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، مالک اور مددگار ہو نہیں سکتا ہے۔ تو لہذا پھر ہمیں یہی کہا کہ تم نے اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے تاکہ وہ کام کر سکو جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے کہ تم نے قیامت کے دن سب کی گواہی دینی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے مطابق تیار ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔